بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کہتے کسے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستقبل میں غیب کی جو خبریں بغیر کسی مادی اسباب کے محض اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں، اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ اور پیشین گوئیوں کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہوتا ہے۔ پیشین گوئیوں کا تعلق ایک ہے غیب کی خبریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتائی ہیں، پہلے کی بھی بعد کی بھی۔ غیب کی خبریں تین طرح کی تھی، ایک تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا، آپ نے اس کی خبریں دی۔ دوسرا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ تھا، اس کی بھی آپ نے خبر دی۔ تیسرا وہ جو آپ نے اپنے ہی زمانے میں بعد کی خبر دی اور وفات کے بعد کی بھی خبر دی، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والی جو چیزیں ہو سکتی تھی اس میں سے بہت ساری چیزوں کی آپ نے جو ہے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ آپ نے اپنے سے پہلے کی جس طرح خبریں دی ہیں اس کو پیشین گوئی نہیں کہتے۔ پیشین گوئی صرف اس کو کہتے ہیں جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے لیے جو چیزیں بیان فرمائیں کہ بعد میں ایسا اس طرح ہوگا، اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے سے پہلے کی خبر دی، جس طرح ذوالقرنین کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، اسی طرح دوسرے نبیوں کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اللہ رب العزت نے اس کو کہا بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کی خبریں بتا رہے ہیں تو آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ عالم الغیب تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو خبریں دی ہیں اس کو ہم غیب کی خبریں کہتے ہیں، جس کو اللہ خود فرماتا ہے انباء الغیب، غیب کی خبریں۔ اب جتنی اللہ رب العزت نے اپنے جن نبی کو بتائی، ان نبیوں نے اتنی بات امت کے سامنے رکھ دی۔ پیشین گوئیاں جو ہیں، اس کا جو ہے صحیح منہج کیا ہے، یعنی اس کی تعین ہم کیسے کریں پیشین گوئیوں کی؟ پیشین گوئیوں کا تعلق تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ پیشین گوئی جو ہے اس کا تعلق تین چیزوں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہیں۔ بعض چیزوں کا تعلق شخصیات سے ہے، جیسے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال، یاجوج ماجوج۔ تو بعض پیشین گوئیوں کا تعلق جو ہے وہ شخصیات سے ہے۔ جن چیزوں کا تعلق شخصیات سے، جن پیشین گوئیوں کا تعلق شخصیات سے ہے، اس پر من و عن اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ جو الفاظ آپ نے جیسے بیان فرمائے وہ پیشین گوئی ویسے ہی پوری ہوگی، بالکل ویسے ہی پوری ہوگی۔ دوسری چیز پیشین گوئیوں کا تعلق دوسرا ہے علاقہ جات سے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علاقوں کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی، اس میں سے بعض تو آپ نے بالکل واضح فرما دی، جیسے کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، آپ نے بالکل واضح فرما دیا۔ اب اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ جو آپ نے فرما دیا نا، جن علاقوں کا آپ نے نام لے لیا، وہ پیشین گوئی ایسی ہی ہوگی، اس میں تعویل کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، بعض پیشین گوئیوں کا آپ نے جو ہے پیشین گوئی فرمائی، علاقوں کے نام لیے لیکن مبہم طور پر لیے، کہ جس طرح کہ مشرق سے جو ہے ایک لشکر آئے گا، اب مشرق کے کس علاقے سے آئے گا یہ مبہم ہے، چھپا ہوا ہے، بس یہ جبھی ظاہر ہوگا جب وہ ساری علامات پائی جائیں گی۔ جو لشکر جس لشکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں وہ اس لشکر میں پائی جائیں گی، تو مشرق کے جس علاقے سے جو ہے وہ آئے گا، اس وقت اس کو مان لیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی مشرق کے اس علاقے سے تھی۔ اور اگر جو آپ نے ایسی پیشین گوئیاں بیان فرمائی جو مبہم ہیں، یعنی آپ نے صاف واضح نہیں فرمایا، اگر کوئی صحابی اس کو متعین کر دے، اس کو واضح کر دے، تو اب اس صحابی کی بات کو بھی مانا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علاقوں کی پیشین گوئی اس طرح فرمائی ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں جو اس کا نام لیا اور جتنا بڑا وہ علاقہ تھا، آپ کی پیشین گوئی اس پورے علاقے پر ہی پوری ہوگی۔ جس طرح آپ نے خراسان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی، ہم اس وقت کے خراسان کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، اور آپ کے خراسان کو دیکھتے ہیں، تو اب کا خراسان چھوٹا ہو گیا پہلے کے مقابلے میں، لیکن آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے نا، وہ پہلا والا خراسان مانا جائے گا، اب والا نہیں۔ اسی طرح آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی، کسی علاقے کا نام لیا، اب اگر نام وہ تبدیل ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور آپ کی جو ہے پیشین گوئی اسی علاقے پر پوری ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ نے پیشین گوئی جو ہے اس نام سے فرمائی تھی، اب تو جو اس علاقے کا نام وہ نہیں ہے، نہیں، آپ نے جس وقت پیشین گوئی فرمائی تھی اس علاقے کا جو نام تھا
اسی کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی پوری ہوگی۔ اور تیسری پیشین گوئیوں کا تعلق ہے، آپ نے ایسی پیشین گوئی فرمائی جو محسوس ہونے والی نہیں ہے، دکھنے والی چیز نہیں، جیسے آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جو ہے زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، یہ چیز ایسی ہیں جیسے علم اٹھا لیا جائے گا، یہ چیز دکھنے والی نہیں ہے، تو آپ نے اس قسم کی بھی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ آپ نے جیسے کہ میں نے بھی بتایا، یہی اصل ہے پیشین گوئیوں کے تعلق سے، یہی بات اصل ہے کہ اگر آپ نے جس شخصیت کا نام لیا ہے، جس شخصیت کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی ہے، وہ پیشین گوئی اسی طرح پوری ہوگی جس طرح آپ نے فرمائی ہے، اس میں تعویل بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر شخصیات میں ہم پہلی شخصیت لے لیتے ہیں حضرت جو ہے مہدی علیہ رضوان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی علامتیں بیان فرمائی ہیں قیامت کی، اس میں سے سب سے پہلی جو علامت ہے وہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے، کہ سب سے پہلے حضرت مہدی علیہ رضوان اس امت کے اندر آئیں گے، ظاہر ہوں گے۔ اب ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کئی ساری صحیح احادیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اس کا جو ہے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ اب آپ نے جس شخص کے بارے میں بات بیان فرمائی ہے، پیشین گوئی آپ کی اسی طرح ہوگی، وہ شخص جو ہے آپ کے اہل بیت میں سے ہی ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ آپ نے جیسی پیشین گوئی فرمائی بالکل ویسی کی ویسی پوری ہوگی۔ اور رہی یہ بات گڑبڑ کس میں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا یواتی اسمہ اسمی واسم ابی اسم ابی، کہ اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ ورنہ اگر اس طرح ہم راستے کھول دیں گے کہ بھائی موافق ہونے کا مطلب یہ ہے، اس میں تعویل کر لی جائے کہ بھائی میرا نام، جیسے کہ خود اس نے شکیل بن حرب نے کہا کہ بھائی محمد شکیل میرا پورا نام ہے، تو آپ کے نام کے موافق میرا نام ہو گیا، محمد آ گیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے باپ کا نام، یہ کہتا ہے کہ باپ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنا ہی باپ ہو، اپنے باپ سے یعنی دادا بھی ہو سکتا ہے، پردادا بھی ہو سکتا ہے، ان کو بھی باپ کہا جاتا ہے محاورے میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے باپ آپ نے خود ان کو باپ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام دیکھو حنیف ہے، حنیف لقب ان کو ملا ہوا ہے۔ تو اب دیکھو میرا نام بالکل اس حدیث کے مطابق ہو گیا، میرا نام محمد شکیل ہے، آپ کے نام کے موافق ہو گیا، میرے باپ کا نام حنیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام کے جو ہے نام کے موافق میرے باپ کا نام ہو گیا۔ اگر اس طرح ہم راستہ کھولیں گے تو اس طرح تو میں بھی مہدی بن سکتا ہوں، اس طرح تو کوئی بھی مہدی بن جائے گا۔ میرا نام محمد عالم ہے، میں بھی کہہ دوں گا میرا نام جو ہے جو آپ نے حدیث میں ذکر فرمایا اسی کے مطابق میرا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق۔ میرے دادا کا نام عبدالعزیز ہے۔ اگر اس طرح راستہ کھولیں گے تو جو ہے لوگ دعوے ہی کرتے چلے جائیں گے، اس لیے یہاں موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہی ہوگا، آگے پیچھے کچھ نہیں، محمد ہی ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے۔ اب میں نے جو بتایا تھا کہ یہ شخصیات کے تعلق سے آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ اسی طرح بالکل پوری کی پوری ہوگی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے وہ پیشین گوئی بالکل اسی طرح ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حدیث میں ذکر ہے۔ تو اب آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے تو آسمان سے نازل ہونے کے تعلق سے آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے، اب اس کا اصل مطلب یہی لیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ میں کہنے لگوں کہ میں بھی جو ہے گاڑی سے اترا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اترنا، تو اترنا آدمی کہیں سے بھی اترے وہ اترنا ہی مانا جائے گا، تو کسی بھی قسم کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ دجال کے بارے میں لوگ بڑے جو ہے عجیب دجال کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا افسانے بنا رکھے ہیں کہ فلاں ملک دجال ہے، فلاں علاقہ دجال ہے۔ بہت سے نے جو ہے آپ کو تعجب ہوگا موبائل کو بھی دجال کا ہے، موبائل کو، کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، دیکھو اس میں جو ہے ایک آنکھ ہے کیمرہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اس وقت ایک کیمرہ تھا، اب تو 3 4 کیمرے آ رہے ہیں، تو کیسے دجال ہوا یہ؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے نا دجال کے تعلق سے، وہ ایسے نہیں فرمائی کہ کوئی علاقہ ہوگا، آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک شخص ہی ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اس دجال کو بھی۔ آپ نے اس کی جو ہے جو شکل و صورت بتائی کہ گھنگرالے اس کے بال ہیں
اور جو ہے سرخ رنگت کا ہے، اور ایک آنکھ سے کانا ہے، گویا کہ اس کی آنکھ انگور کی طرح اوپر کو ابری ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عبد العزیٰ جو ہیں، جو زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، کہ اس جیسے ہے وہ دجال جو ہے وہ اس جیسا ہے۔ تو آپ نے تو خود واضح فرما دیا کہ وہ ایک شخص ہی ہوگا، وہ کوئی علاقہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، کسی بھی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ آپ کتنی احادیث دیکھ لیں، آپ ایک لمبی حدیث جو حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جس میں ان کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی، تو ایک شخص تھا، وہ کوئی علاقہ نہیں تھا، اور خود انہوں نے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، اور آپ نے ممبر پر چڑھ کر جو ہے صحابہ کو یہ بات بیان فرمائی۔ وہ پورا کا واقعہ صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ حضرت تمیم کی جو ہے اس طرح دجال سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں کچھ اور علامتیں بھی تھی دجال کے آنے کی۔ تو آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے اس سے صاف پتہ لگتا ہے وہ ایک شخص ہوگا، علاقہ نہیں ہوگا، وہ ایک شخص ہوگا۔ تو شخصیات کے تعلق سے آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی بالکل اسی طرح پوری ہو کر رہیں گی۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کے تعلق سے جو آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے نا، وہ بھی اسی طرح ہوں گی بالکل پوری کی پوری۔ ایسا نہیں ہے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ منگولی قوم ہے یہ یاجوج ماجوج ہے، چینی قوم ہے یہ یاجوج ماجوج ہے، وہ جو ہے دیوار ٹوٹ چکی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ خود ایک حدیث میں آپ نے واضح فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت وہی بھیجے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے دنیا میں، جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کا انتقال ہو جائے گا، ان کی وفات ہو جائے گی، دجال کا جو ہے حضرت مہدی کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اور یہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی وفات ہو جائے گی، دجال ختم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود رہیں گے۔ اس کے بعد حدیث میں موجود ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، حدیث میں صاف موجود ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت نکلیں گے۔ تو اب کوئی اور یاجوج ماجوج وہ جو قوم ہے وہ ابھی تک اسی جگہ ہے جہاں حضرت ذوالقرنین نے جو ان کو قید کیا تھا، وہ ابھی بھی اسی جگہ ہے۔ بہت سارے افسانے اس کے تعلق سے ہی ملتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس جگہ کو چھپا رکھا ہے۔ ہم نے بہت تحقیقات اس کے بارے میں پڑھی، لیکن کوئی اصلی تحقیق نہیں مل پائی کہ وہ کس جگہ آباد ہے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو چھپا رکھا ہے۔ وہ دیوار بھی کون سی ہے، اللہ رب العزت وہاں تک کسی کو پہنچ نہیں دے، یعنی کسی کی عقل وہاں تک جاتی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے وہ قوم آباد ہوگی۔ سیٹلائٹ ساری فیل ہے، اور وہ قیامت کے قریب ہی اس دیوار کو توڑ کر نکلیں گے، قیامت کے قریب ہی نکلیں گے۔ اب یہ جو میں نے 4 شخصیات ذکر کی ہیں پیشین گوئیوں کے تعلق سے، آپ کی پیشین گوئی اسی طرح پوری ہوں گی جو آپ نے فرمائی ہے، لفظ بلفظ پوری ہوگی، اس میں کسی بھی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی تعویل کی۔ اسی طرح جو آپ نے علاقے بیان فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، تو اس سے مراد مکہ مدینہ ہی ہے، مدینہ سے مراد یہ نہیں کہیں کہ مدینہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں شہر کے، تو کوئی بھی شہر مراد لیں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اسی کو مدینہ کہا جاتا تھا، وہی مدینہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح علاقے جو آپ نے صاف واضح فرما دیے جن علاقوں کے نام لیے ہیں، وہ پیشین گوئیاں بھی آپ کی ہر برف اسی طرح پوری ہوں گی، اسی طرح پوری ہو کر رہیں گی۔ اسی پیشین گوئیوں کا ہی سہارا لے کر یہ جو ہے لوگوں کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں۔ جب آپ حضرات کے سامنے یہ بات رہے گی کہ پیشین گوئیاں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ہر برف اسی طرح پوری ہوں گی، تو کوئی آپ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر اس طرح دھوکہ ہونے لگا تو اس طرح جو ہے میں نے جیسے بتایا تھا کہ دروازے کھل جائیں گے، اور کھلے ہوئے ہیں، یعنی ایسے قسم کے لوگوں کے لیے بھائی ہم ہی کہتے ہیں اگر تم مہدی ہو تو تم سے پہلے جتنے لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے تو کیا وہ مہدی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے بھی تو دعویٰ کیا ہے مہدی ہونے کا، تو وہ کیوں جھوٹے ہیں اور تم کیوں سچے ہو؟ وہ کیوں جھوٹے ہیں؟